ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ و سلام ہو۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کے حوالے کروں گا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان میں پورا اترنا اور اس میں کامیاب ہونا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک سچے نبی تھے، سچے محبت کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اپنے والد آزر کو توحید کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی اور بت پرستی شرک چھوڑنے کے لیے کہا۔ نہیں مانا تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو چھوڑ دیا۔ اپنی قوم کو دعوت دی، نہیں مانا تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے سے رشد و ہدایت عطا کی تھی اور ہم اس کو جانتے تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون جبکہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا مجسمے ہیں جس کی عبادت میں تم لگے ہوئے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين تو قوم کہنے لگی کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، تم اور تمہارے آبا و اجداد سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے کہا کہ تم حق بات لے کر آئے ہو یا ایسی بات کر رہے ہو، کھلواڑ کر رہے ہو۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ایسی ویسی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تمہارا پروردگار، تمہارا رب وہ ہے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے اور میں اس پر گواہ ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سمجھایا ان کو، اپنے والد کو، اپنی قوم کو، وہاں کے لوگوں کو، سارے لوگوں کو کہ بت پرستی چھوڑ دو اور توحید کو قبول کر لو۔ نہیں مانا تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن بات میں کہہ دیا کہ تمہاری یہ جو بت ہے نا، ان کے ساتھ میں ایک دن چال چلوں گا، تم نہیں رہو گے تو اس وقت میں چال چلوں گا۔ کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ کہ تم جب چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ تدبیر اختیار کروں گا، اور یہ قسم کھا کر کہتا ہوں۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ میلہ لگا اور سب لوگ جانے لگے، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ آپ بھی چلیے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچا یہ اچھا موقع ہے ان کو کچھ سکھانے کا، ان کے ساتھ کچھ ایسا کر دو، ایسا کر کے دکھاؤ یہ سمجھے یہ جو ان کی بت پرستی ہے تاکہ چھوٹ جائے۔ چنانچہ میلہ لگا تو وہ جانے لگے، تو ابراہیم سے پوچھا تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا ہوں، اور اس وقت ان کی بت پرستی بھی تھی، اسی طرح ایک ستاروں کے بارے میں وہ عقیدہ وغیرہ سب رکھتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ تو قوم چلی گئی۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر گئے جہاں پر مورتیاں رکھی ہوئی تھی،
بہت مورتیاں تھیں، تو ان کو کہا کہ کھاؤ، یہ فروٹ ہے، پھل ہے، کھاؤ، تو کھایا نہیں۔ اب کھانے کی طاقت کہاں ہے؟ وہ تو ایسے ہی مٹی کی بنی ہوئی ہے، پتھر کی بنی ہوئی، اس میں کہاں کھانے کی طاقت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو خامخواہ ایسے ہی ہیں اور ان کو خدا بنا کر بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور تمام کی گردن مار دی، اس میں ایک بڑے کو چھوڑ دیا، اور آخر میں بڑے کے ہاتھ میں جو بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں یہ کلہاڑی تھام دی، رکھ دی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے آئے، پھر قوم وہاں میلے سے جب گاؤں آئے قوم کے لوگ، تو دیکھا کہ سب مورتیاں ٹوٹی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، اور سوچنے لگا یہ کیا، کس نے کیا ہوگا۔ بات میں اب دو چار لوگ تھے جو سنے تھے ابراہیم علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ بھائی کچھ کروں گا، تو شاید انہوں نے کیا ہے۔ تو ان کو بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تمہارے بڑے بت ہیں نا، انہوں نے کچھ کیا ہوگا، دیکھو ان کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ تو قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ذرا پوچھو ان سے۔ تو جب پوچھنے کے لیے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اب یہ مورتی تو بولتی نہیں ہے، مورتی میں یہ مٹی کی بنی ہوئی چیز ہے، یہ خود انسان بناتا ہے اور اسی کو پوجنے لگتے ہیں، ان میں بولنے کی طاقت کہاں ہے؟ ان میں نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ کھانے کی طاقت ہے، نہ سننے کی طاقت ہے، نہ کچھ کرنے کی طاقت ہے، نہ مدد کرنے کی طاقت ہے، کچھ بھی طاقت نہیں ہے، پھر بھی ان کو خدا بنا کر رکھ دیے ہیں۔ اب یہ خدا، ان کے خدا جو ہے انسان خود بنا رہے ہیں۔ خدا تو وہ ہے جو خدا خود انسان کو بنائے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا اور انسان کو بنایا، لیکن ان کے خدا ایسے خدا کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور یہ دل میں یہ عقیدہ رکھتے کہ یہی ہم کو کھلاتے پلاتے، کیا کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ سب عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ابھی اس زمانے میں بھی ان لوگوں کے لیے یہ بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے، لیسن ہے، نمونہ ہے کہ اس زمانے میں بھی بہت لوگ نان مسلم ایسے ہیں جو یہ مورتی بنی ہوئی، ہاتھوں سے بنی ہوئی مورتی، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اب ان میں کیا طاقت ہے؟ کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، کرنے کے بعد یہ سب سمجھتے ہیں یہی سب دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے کچھ لیکن ان کے اندر کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم ان سے پوچھو اگر یہ کچھ بولتے ہو۔ اب بولنے کی تو طاقت نہیں ہے۔ تب وہ لوگ اب سمجھ گئے کہ یہ تو بولنے کی تو ان کے اندر طاقت نہیں، یہ کیا بولیں گے؟ تو انہوں نے کہا ابراہیم ان میں تو بولنے کی طاقت تو نہیں ہے، یہ تو بول نہیں سکتے، تم کو تو معلوم ہے۔ تو اس زمانے میں جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کافر ہیں، ان کو سبق لینا چاہیے کہ دیکھو یہ جو بولتے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، ان کو ہم خدا بنا کے رکھے ہیں، ان کو کیوں ہم بھگوان بنائیں گے؟ کچھ کرتے ورتے نہیں ہے، اسے بنی ہوئی، ہم نے اس کو ہاتھوں سے بنایا۔ تو اس لیے وہ لوگ سوچے، اپنے دل سے سوچے، سچائی کے ساتھ سوچے کہ نہیں، یہ ہمارا خدا نہیں ہے، ہمارا خدا تو وہ ہے جو آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، اور ساری کائنات کو جو بنانے والا ہے، وہ ہمارا خدا ہے۔ وہ دل سے مانے کہ بھائی خدا تو یہ سب کو بنانے والا جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، یہ جو ایمان ہے اس کو ایکسپٹ کرے، قبول کرے، اور محمد اس کا رسول ہے، اس کا میسنجر ہے، اس کا پیغمبر ہے، جن کو بھیجا خدا نے تاکہ لوگوں کو راستہ دکھائے، یہ کس طرح چلنا ہے، کس طرح کھانا ہے، سونا ہے، کس طرح لوگوں سے بات کرنا ہے، کس طرح اس دنیا میں بھی رہنا ہے، اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں تیاری کرنا ہے۔ جس نے آ کے دکھایا اس کو بھی مانے، اللہ ایک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد اللہ کا رسول ہے۔
اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی نہ ولی شریک ہے، نہ کوئی قطب، کوئی نہ ابدال، اور نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں. وہ تنہا ہے جو سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. یہ ہر ایک کا عقیدہ ہونا چاہیے. میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جو نان مسلم ہیں. اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ عقلی طور پر انسان سمجھ سکتا ہے. دیکھو، ایک کوئی اسکول ہو تو اس کا پرنسپل ایک ہوتا ہے، کوئی ملک ہو تو اس کا پرائم منسٹر ایک ہوتا ہے، کوئی اسٹیٹ ہو تو اس کا جو ہے سی ایم ایک ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتا ہے. دو ہوتا ہے تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح اگر یہ کائنات کو چلانے والا بھی دو ہوگا، تین ہوگا، تو اس میں جھگڑا ہو جائے گا. ایک کہے گا کہ آج بارش دوں گا، دوسرا کہے گا کہ نہ آج تو سورج کی گرمی دوں گا، تیسرا کہے گا کہ نہ آج تو ٹھنڈی دوں گا. تو اس طرح پورا نظام جو ہے درہم برہم ہو جائے گا. تو اس لیے ہم ایک خدا کو مانیں، اس سے کسی کو شریک نہ کریں، اور محمد اللہ کا رسول ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ بت پرستی چھوڑ دو اور اللہ کو مانو. تو ابراہیم علیہ السلام کی بات تو ان کو سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ کہا کہ ارے ہمارے آبا و اجداد کی عبادت کی ہوئی چیزوں کو ہم ایسے ٹھکرا دیں گے؟ تو کہا ہے کہ ہمارے جو بت ہیں ان کی مدد کرو، اور ابراہیم جو کہہ رہے ہیں ان کو ان کی خلاف کرو. کہا کہ ان کو جلا دو اور ہمارے بتوں کی مدد کرو. کہا قولوا حرقوه وانصروا آلیاتکم ان کنتم فاعلین. ظالم لوگوں کا ایسے ہی چلتا ہے، جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، عقل بھی فیل، کام بھی فیل، سب کچھ فیل، تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ وہی ظالمانہ جو روش ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے وہی کیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا کہ ان کو جلا دو. تو یہ آگے پوری تفصیل کے ساتھ ہے. خیر، یہیں پر اختتام کرتا ہوں.